بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی کہانی، یعنی کہ کونڈوں کی نیاز کی کہانی، جسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ تھی کہ دن بہ دن اس پر قرض چڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ بعد وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے بہت کام ڈھونڈا لیکن اس کو کوئی کام نہ ملا، تو اس نے وہی کام لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی روتی رہتی تھی، دن رات دعا کرتی۔ جب اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا، وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں آپ کے گھر کا کام بھی کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دیں۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو اور اس کو لوگوں کا کام سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزر گئے اور مہینے سال کی طرح بڑھتے گئے، لیکن اس کا شوہر ابھی تک نہ آیا۔ ایک دن وہ عورت جب روتے روتے رات کو سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے، اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، بتاؤ کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ امام کے ساتھ امام کے چاہنے والے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ امام نے فرمایا، یاد رکھنا، جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن سے سچے دل سے نیاز کرے گا اور اللہ سے کوئی دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ بات یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی، وہ نیند سے جاگ گئی۔ اس نے جب دیکھا تو رات 22 رجب کی تھی۔ اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی اور دعا مانگی۔ یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو اس کا بے وطن شوہر تھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلاڑی جب درخت پر ماری، جیسی درخت گرا، اس درخت کی جڑوں میں سونا چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر گھر واپس لوٹ آیا، اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا، دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس دن نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی تو اسے دیکھا کہ ایک عالی شان گھر بنا ہوا ہے۔ اپنی کنیزوں سے پوچھا، یہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے؟ کنیزوں میں ایک کنیز نے کہا، اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے ہاں کچھ دیر کام کرتی رہی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں اور اس عورت کو بلا کر لے آتی ہیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ ان سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ نیاز کے خواب کا خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو نیاز کرو، میں نے دل سے نظر و نیاز کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کیے ہوں گے اور اس کے بعد یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔
اچانک سے نئے وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح دے نہ پایا۔ نئے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا کہ وہ آپ کے پیٹ پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ آپ حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اور اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو شہر سے باہر لے کر جا ہی رہا تھا تو راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی۔ تربوز خریدا، اس تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا، جا کے کسی سیل کے کنارے جا کر کھائیں گے۔ ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا، شام ہو گئی لیکن وہ گھر واپس نہ آیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا اور اتنے میں نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر جس کو آپ نے نکالا تھا، کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا اور کہا جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ۔ اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے کیا معلوم۔ تو سپاہیوں نے اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں بندھا ہوا رومال دیکھا، بادشاہ نے کہا کہ رومال میں کیا ہے؟ وزیر بولا تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کھولو اس کو۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر روتے روتے کہتا رہا کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی روک کر کہنے لگی برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ ہمارے ہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی، آج شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میری نظر کرو اور پھر دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے کہ تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تو نے امام کے معجزے پر شک کیا۔ دعا کرو۔ اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے۔ دونوں نے یہ دعا کر لی، اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو رائی مل گئی تو ہم ہر سال بابی رجب کو امام جعفر علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ دونوں دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا۔ اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پر گیا تھا۔ پھر بادشاہ حیرت سے کہنے لگا یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لو۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں لے گئے اور انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے کہا کہ آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی۔ اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پر قائم کر دیا اور نئے وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔